السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں یہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے، اور باوجود بعض لوگوں اور قوموں کے حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہونے، زیادتیوں میں بڑے ہوئے ہونے اور نافرمانیوں میں بڑے ہوئے ہونے کے، اپنی صفت کے تحت اس دنیا میں ایسے لوگوں اور قوموں سے عموماً صرف نظر کرتے ہوئے انہیں فوری نہیں پکڑتا. اگر وہ اس طرح رحم نہ کرے اور نرمی کا سلوک نہ کرے اور فوری سزا اور پکڑ اور انتقام کی صفات حرکت میں آ جائیں تو دنیا میں کوئی فرد بشر باقی نہ بچے، بلکہ پھر کوئی جاندار بھی باقی نہ بچتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پر ایمان لانے والوں کو بھی اپنی صفات کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ایک مومن کی یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں رنگین ہو. انبیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے وافر حصہ عطا فرماتا ہے تاکہ دنیا کی اصلاح کر سکیں، ان کے سامنے نمونہ بن سکیں. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا فہم و ادراک عطا ہوا، اور آپ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کے پرتو بنے. لیکن وہ لوگ جو اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان کو ان کے ان بغضوں اور کینوں نے اندھا کر دیا. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا اظہار نظر ہی نہیں آتا ہے آپ کی ذات میں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا نصیحتیں کی اور آپ کے عمل کیا تھے. آج میں اس صفت کے حوالے سے، صفت حلیم کے حوالے سے بعض احادیث پیش کروں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک دفعہ ایک ایلچی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ بار بار آپ کی ریشہ مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا, داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا, اور حضرت عمر تلوار کے ساتھ اس کا ہاتھ ہٹاتے تھے. آخر حضرت عمر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یہ ایسی گستاخی کرتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے اس کو قتل کر دوں, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام گستاخی حلم کے ساتھ برداشت کی, اور آپ نے فرمایا نہیں, سختی نہیں کرنی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق اور صفت حلیم کا اظہار ایک اور مثال میں ایک روایت میں اس طرح ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لمبی حدیث ہے, خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ زید بن ثنا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی عالم تھے کہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو اس میں تمام علامات نبوت کی جو تھیں مجھے نظر آئیں, سوائے 2 باتوں کے جن کا مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نبی کا حلم اس کے غصے پر غالب ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ جتنا زیادہ اس کو غصہ دلایا جائے اور اس کی گستاخی کی جائے اتنا ہی زیادہ وہ حلم اور بردباری دکھائے گا. تو کہتے ہیں کہ میں اس جستجو میں رہا کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں یہ 2 علامتوں کی بھی پہچان کروں کہ آیا آپ میں ہیں کہ نہیں, اور حقیقت میں آپ وہی نبی ہیں جن کے آنے کی پیشگوئی تھی. تو کہتے ہیں ایک دن ایک سوار آیا جو بدوی تھا, دیہاتی تھا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنو فلاں کے گاؤں بسرا کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو وافر رزق ملے گا. اب حالات یہ ہیں کہ وہ بارش کی کمی کی وجہ سے قحط کا شکار ہو گئے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ حرص اور لالچ میں آ کر کسی اور سے یہ رزق لے کر یا مدد لے کر اسلام سے باہر نہ نکل جائیں, کیونکہ وہ کسی لالچ میں ہی لگتا تھا کہ اسلام لائے ہیں. تو آپ مہربانی کریں اور مناسب سمجھیں تو ان کی کچھ مدد اور دلداری فرمائیں. یہ عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس وقت حضرت علی تھے. انہوں نے بھی عرض کی, حضرت علی سے پوچھا آپ نے, انہوں نے کہا اس وقت تو کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو مدد کے طور پر بھیجی جا سکے. تو یہ زید بن ثنا جو تھے وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر بنو فلاں کے باغ کی کھجوریں ایک طے شدہ پروگرام کے تحت کی مدت کی شرط پر مجھے بیچ سکتے ہو تو میں یہ ان کی مدد کر سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اے یہودی, طے شدہ مقدار اور مدت کی شرط پر کھجوریں تو بیچ سکتا ہوں, لیکن یہ شرط نہیں مان سکتا کہ یہ کھجوریں فلاں کے باغ کی ہوں. تو خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, معاہدہ ہو گیا. انہوں نے اپنی تھیلی کھولی اور سونے کے 80 مسکال پیشگی دے دیے قیمت کے طور پر اتنی کھجوروں کی کہ فلاں وقت میں یہ ادائیگی ہوگی. تو آپ نے وہ رقم اس کو دی کہ جاؤ اور ان لوگوں میں تقسیم کر دو برابر کی. تو یہ زید بن ثنا کہتے ہیں کہ ابھی اس قرض کی واپسی میں یا جو سودا ہوا